بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، ربیع الاول کا چوتھا جمعہ، اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صفات کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، اور پھر اس آیت کے پہلے لفظ میں رب العالمین نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کا انداز بھی امت کے لوگوں کو سکھا دیا کہ جب بھی آپ نے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا ہو تو پھر کس انداز میں اللہ نے قرآن میں نام لے کر کے طریقہ کار بتایا کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے مخاطب کیا جائے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صفات کو بیان فرمایا۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا، بے شک ہم نے آپ کو یعنی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد یعنی گواہ بنا کر کے بھیجا، مبشر اور خوشخبری دینے والا بنا کر کے بھیجا، اور اسی طرح نذیراً ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا، اور آگے چوتھی صفت وداعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا داعی بنا کر کے بھیجا، اور پھر پانچویں صفت فرمایا بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، داعیا الی اللہ بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم کے ساتھ داعی یعنی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے داعی کہ دعوت کی جو بات بھی ارشاد فرما رہے ہیں وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے، اپنی مرضی سے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ارشاد نہیں فرماتے۔ اور آگے آخری بات وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ کو روشن اور واضح دلیلوں والا بنا کر کے بھیجا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 5ویں صفت ہے وہ سراجا منیرا ہے کہ ایسی دعوت، ایسی روشنی اور ایسا پیغام کہ جس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، سراجا منیرا، چمکتا ہوا روشن، یعنی سورج سے بھی زیادہ روشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر نبی بھیجا، یعنی کہ سورج کی جو روشنی ہے یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے قرآن والا نور اور آپ کو منور و منیر، صرف نور نہیں بلکہ منور بھی ہیں اور منیر بھی ہیں۔ منور اور منیر، نور تو وہ ہوتا ہے نا جو جیسے بلب کی روشنی ہے، بلب کی روشنی ہے، اس سے بڑی کوئی لائٹ ہو، اور پھر ستاروں کی روشنی ہے، چاند کی روشنی ہے، سورج کی روشنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائٹ جیسے خود نور ہوتی ہے، خود روشنی ہوتی ہے، دوسرے کو روشن نہیں کر سکتی، اور اسی طرح سورج، چاند، ستارے، سیارے وہ خود تو روشن ہیں، روشنی دیتے ہیں، لیکن ان کی وجہ سے آگے کوئی اور چیز روشن نہیں ہو سکتی۔ تو منیرہ کہتے ہیں ایسا روشن ہے کہ جو خود تو نور ہے، خود تو منیر ہے، خود تو روشن ہے، لیکن اس سے پورا عالم بھی روشن ہو رہا ہے۔
جیسے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، اہل بیت ہیں، اور یہ قرآن آج پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زبان مبارک سے تلاوت کی، آج تک نہیں بلکہ قیامت کی صبح تک انسان اس قرآن کو پڑھتے رہیں گے، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے، جو زبان نبوت سے، لسان نبوت سے جو تقاریریں ہوئی، جو بیانات اس قرآن کے ہوئے، جو تلاوت ہوئی، اس کو پڑھتے رہیں گے اور قیامت تک روشن ہوتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر صفات بیان کی۔ کتنی صفات؟ 5 صفات کو بیان فرمایا۔ اب ہر ایک صفت کو لے کر کے بندہ الگ الگ ایک گھنٹہ بات کر سکتا ہے، لیکن اس آیت کے پہلے لفظ میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا النبی کہہ کر کے آیت کی ابتدا کی ہے، اور پھر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے دیگر انبیاء علیہم السلام و تسلیمات کا ذکر بھی فرمایا ہے، لیکن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے جتنے بھی انبیاء ہیں، اللہ نے تمام انبیاء کو نام لے کر کے پکارا ہے۔ اب میرے اور آپ کے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے مرتبے اور مقام کو دیکھیے کہ اللہ ان کو مخاطب کرنے کا طریقہ بھی ان کی امت کو سکھا رہے ہیں۔ آج ہر کوئی اپنے انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پاکستان میں بیٹھ کر بھی مخاطب ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر مخاطب ہونے کے الگ الگ انداز ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام سے جب خود مخاطب ہوئے، خطاب کیا، بات کی، تو اللہ نے وہ بتا دیا کہ میں اپنے نبی کو کیسے بلاتا ہوں۔ آج دیکھتے ہو نا، یا محمد، فلاں محمد، ایسے اپنے انداز میں لوگ کہتے رہتے ہیں، لیکن آج صرف اس بات کو سمجھنا ہے کہ کیا ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں دور سے نام لے کر کے پکار سکتے ہیں؟ اگر میں اپنے والد صاحب کا نام لے کر کے دور سے پکاروں اور دیکھنے والے کیا کہیں گے کہ یہ کیسا بیٹا ہے کہ باپ کا نام لے کر اس کو بلا رہا ہے، اپنے استاد کو، اپنے شیخ کو، اپنے پیر کو اگر میں نام لے کر کے وہ فلاں کہہ کر میں پکاروں، تو دیکھنے والا ہر کوئی یہی کہے گا کہ مولوی تو ہے لیکن اس کو استاد کا ادب کرنا نہیں آیا، مولوی تو ہے لیکن اس کو اپنے شیخ کا ادب کرنا نہیں آیا۔ تو اس لیے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر امام الانبیاء جتنی بڑی ہستی تھے، اس ہستی کا ادب کرنا کس نے سکھایا؟ عالمین کے رب نے سکھایا۔ اب اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس بات کو بھی واضح کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء کو بھیجا ہے اور ان کو بھی میں نے بلایا ہے، لیکن جس طرح اپنے آخری نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا رہا ہوں، اس انداز میں میں نے اور نبیوں کو نہیں بلایا۔ مثلا سب سے پہلے آپ دیکھیں ابو البشر، انسانیت کے ابا جناب سیدنا آدم علیہ السلام، ان کو جب اللہ رب العالمین نے مخاطب کیا تو کیسے مخاطب کیا؟ سورہ بقرہ کے اندر آپ نے پڑھا کہ یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ۔ ابو البشر کو جب پکارنے کی باری آئی تو رب العالمین نے، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام جو تمام انبیاء کے بھی والد ہیں، جن سے انسانیت کا آغاز ہوتا ہے، رب العالمین جب اس ابو البشر کو، تمام انبیاء کے والد سیدنا آدم علیہ السلام کو بلاتے، پکارتے، مخاطب کرتے، خطاب کرتے تو کیا فرمایا؟ یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ،
یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا اللہ رب العالمین خود سکھا رہے ہیں کہ آپ نے جب بھی میرے نبی کا نام لینا ہو، امام الانبیاء کا نام لینا ہو، امام الانبیاء کا ذکر کرنا ہو، امام الانبیاء کے شان و مقام کو بیان کرنا ہو، تو امت محمدیہ کے لوگوں میں تمہیں طریقہ سکھاتا ہوں۔ اور دیکھو کائنات میں صرف ایک نبی رسول اور پیغمبر نہیں آئے، نبی تو بہت سارے آئے۔ پہلے پیغمبر نبی جو تمام انبیاء کے بھی والد ہیں، ان کو جب خالق کائنات نے پکارا، مخاطب کیا، تو کیا فرمایا؟ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم علیہ السلام تو اور تیری بیوی جو ہے حضرت حوا دونوں جنت کے اندر رہو، ٹھہر جاؤ، یہاں پر سکونت اختیار کرو۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، پہلی بات، پہلے نبی کو اللہ نے جب خطاب کیا تو نام لے کر کے بلایا۔ آدم علیہ السلام کو جب بلایا تو اللہ نے کیسے بلایا؟ نام لے کر کے بلایا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی باری آتی ہے۔ نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، 950 سال تبلیغ کی، اور 950 سالوں کے اندر 80 82 یا 83 لوگ مسلمان ہوئے، یعنی آپ کے صحابی بنے۔ اور آخر میں جناب نوح علیہ السلام جب تنگ آ گئے قوم کے لوگوں سے، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب اس ظالم قوم سے مجھے نجات دلا۔ اب جب یہ دعا کی تو اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، اور دعا قبول ہو گئی۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو عذاب کے آثار نظر آ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا آ جاؤ میرے ساتھ، کشتی میں سوار ہو جاؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بیٹے نے جب اپنے باپ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ بات سنی تو کہنے لگا کہ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، اے نوح نبی، جب پانی آپ کہہ رہے ہو کہ زمین پہ پانی پھیل جائے گا، اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو جب پانی آ جائے گا تو سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں اس وقت اس بڑے بلند و بالا پہاڑ پر چڑھ کر کے پانی سے بچ جاؤں گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کا امر جب آئے گا تو پھر اس عذاب سے کوئی بھی بچ نہیں سکے گا مگر الا من رحم، جس پر رب العالمین رحم کرے گا اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ اور پھر کیا ہوا؟ وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، رب العالمین فرماتے ہیں نوح علیہ السلام نے بیٹے کو تنبیہ کی، سمجھایا، بیٹا نہ سمجھا تو کچھ لمحات گزرے تھے کہ وحال بینہما الموج، پھر دیکھتے دیکھتے پانی کی لہریں آئی اور وہ غرق ہو گیا، من المغرقین، پانی کے اندر ڈوب گیا، غرق ہو گیا۔ جب اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ بیٹا آنکھوں کے سامنے پانی میں غرق ہو رہا ہے، ڈوب رہا ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں رب العالمین فرماتے ہیں فَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ رب العالمین سے اللہ کا نبی حضرت نوح علیہ السلام پکار کر کے کہنے لگا ربا میرا بیٹا ہے، میری آنکھوں کے سامنے پانی کے اندر غوطے کھا رہا ہے، ڈوب رہا ہے، غرق ہو رہا ہے، ربا تو اس کو بچا دے۔ اللہ رب العالمین نے، میں بات جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ رب العالمین نے جب امام الانبیاء کو مخاطب کیا
تو نام لے کر کے نہیں مخاطب کیا. دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو جب مخاطب کیا تو نام لے لے کر کے اللہ نے بلایا, نام لے لے کر بلایا. حضرت نوح علیہ السلام نے جب پکارا کہ ربا میرا بیٹا ہے, میری ذریت ہے, میرے نسب میں سے ہے, ربا اس کو پانی کی موجوں سے محفوظ رکھ, بچا دینا, میرا بیٹا ہے. رب العالمین نے پھر حضرت نوح علیہ السلام کو خطاب کیا, فرمایا یا نوح انہو لیس من اہلک, اے نوح یہ تیرا بیٹا نہیں, یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے, کیونکہ انہو عمل غیر صالح, اس لیے کہ جو میں چاہتا ہوں, جو تو اس کو دعوت دے رہا ہے, اس کے اعمال وہ نہیں, اس کے عمل اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح رب چاہتا ہے, جس طرح رب کا نبی حضرت نوح چاہتا ہے. انہو عمل غیر صالح, اس کے اعمال جو ہے وہ غیر صالح ہیں, یہ صالح بندہ نہیں. انہو یا نوح انہو لیس من اہلک, اس لیے اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. یعنی حضرت نوح علیہ السلام بھی اللہ کے برگزیدہ پیغمبر, جب پکارنے کی باری آئی, خطاب کرنے کی باری آئی تو اللہ نے یا نوح کہہ کر کے پکارا. آدم کو بلانے کی باری آئی تو رب العالمین نے پھر وہاں پر جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو بھی یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ کہہ کر کے پکارا. اور نوح کو بلانے کی باری آئی تو یا نوح انہو لیس من اہلک, دو نبیوں کو بلا لیا. دونوں نبیوں کو اللہ نے نام لے کر کے بلایا. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جب بلایا, خطاب کیا, جب داؤد کا نام لیا, حضرت داؤد سے رب العالمین جب مخاطب ہوئے, زمین کے اوپر خلافت دینا چاہی تو اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد کو بھی مخاطب کیا تو نام لے کر فرمایا یا داؤد یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, اے داؤد تجھے زمین کے اوپر میں خلیفہ بنا رہا ہوں. یعنی جب اللہ نے حضرت آدم کو بلایا تو نام لے کر کے بلایا, حضرت نوح کو بلایا تو یا نوح کہہ کر کے بلایا, حضرت داؤد خلیفۃ اللہ کو بلایا تو پھر بھی اللہ نے داؤد کو یا داؤد کہہ کر کے بلایا. اور اسی طرح اللہ نے اپنے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کو پکارا. اور حضرت زکریا نے جب سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے سامنے بے موسمہ پھل دیکھا تو فوراً رب العالمین سے مخاطب ہوئے, اور رب العالمین کے ساتھ مخاطب ہو کر کے کہا کہ واشتعل الرأس شیبا, ربا میرے بالوں میں سفیدی آ چکی ہے, اور انی وہن العظم, میری ہڈیوں میں کمزوری ضرور آ چکی ہے, لیکن آج مریم کی حالت دیکھ کر کے میں سمجھ چکا ہوں اور یہ پکا عقیدہ مضبوط کر چکا ہوں کہ اگر مریم کو بے موسمہ پھل تو دے سکتا ہے تو پھر زکریا کو بڑھاپے کی اولاد میں, بڑھاپے کی عمر کے اندر اولاد بھی دے سکتا ہے. اور پھر جب حضرت زکریا نے اللہ سے التجا کی, اللہ کو پکارا, ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا, رب العالمین نے نقشہ کھینچا قرآن کے اندر, اذ نادا ربہ نداء خفیا. حضرت زکریا نے, اللہ فرماتے ہیں میرے زکریا نے مجھے خاموشی کے ساتھ کسی کونے میں جا کر کے اذ نادا ربہ نداء خفیا, خفیہ کہتے ہیں خفیہ طریقے کے ساتھ اللہ کے پیغمبر حضرت زکریا نے کس کو بلایا, رب العالمین کو بلایا. اور بلایا کیسے رب العالمین کو, جب پکارا تو کہنے لگا انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا, ربا میری ہڈیاں بھی کمزور ہو چکی ہیں, میری گھر والی کی بھی یہی کیفیت ہے, اور ہمارے بالوں میں سفیدی بھی آ چکی ہے, لیکن ربا تو اگر مریم کو بے موسمہ پھل کھلا سکتا ہے تو مجھے اور میری بیوی کو بڑھاپے کی اولاد میں اولاد بھی دے سکتا ہے, بڑھاپے کی عمر میں اولاد بھی دے سکتا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے جب رب العالمین کو پکارا
التجا کی تو اللہ نے پھر سیدنا زکریا علیہ السلام کو بھی بلایا، مخاطب کیا۔ قرآن کہتا ہے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ آدم کو بلایا یا آدم کہہ کر، نوح کو بلایا یا نوح کہہ کر، حضرت داؤد کو بلایا یا داؤد کہہ کر، اور حضرت زکریا کو بلایا تو یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ اے زکریا میں تجھے بیٹے کی خوشخبری دیتا ہوں، لیکن خالی خوشخبری نہیں بلکہ بیٹا ہوگا، لیکن اس کا نام بھی میں منتخب کر رہا ہوں، اسمہ یحییٰ، بیٹا بھی دوں گا لیکن بیٹے کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ نام ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت زکریا کو مخاطب کیا تو کیسے بلایا؟ یا زکریا، کیسے بلایا؟ بولے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ اب حضرت یحییٰ دنیا میں آ گئے اور بڑی عمر کو پہنچے، یعنی نبوت کی عمر کو پہنچ گئے، تو پھر اللہ نے اسی زکریا کے گھر میں پیدا ہونے والے بیٹے حضرت یحییٰ کو جب نبوت سے نوازا، جب کتاب دی، تو پھر اللہ نے حضرت یحییٰ کو بھی مخاطب کیا۔ قرآن کہتا ہے، قرآن اعلان کرتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ جب یحییٰ کو پکارا تو پھر بھی رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یا یحییٰ، کیسے بلایا؟ یا یحییٰ۔ حضرت داؤد، حضرت آدم کو بلایا تو کیسے بلایا؟ بولے کیسے بلایا؟ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ میرا سبق پڑھایا ہوا یاد کر کے جانا۔ آدم کو بلایا تو کیسے بلایا؟ یا آدم کہہ کر کے بلایا۔ نوح نبی کو بلایا اللہ نے تو کیسے بلایا؟ یا نوح کہہ کر کے بلایا۔ داؤد کو بلایا تو یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض کہہ کر کے بلایا، یعنی یا کہہ کے بلایا۔ حضرت زکریا کو بلایا تو یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ اور پھر زکریا کے گھر میں پیدا ہونے والا بیٹا جب نبوت کے مقام پہ فائز ہوا، اسے بلایا تو یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ اے یحییٰ تجھے کتاب دے رہا ہوں، اب اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھ، اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے خلیل کو بھی تو بلایا تھا۔ خلیل کی قربانیوں کا ذکر میں اکثر کرتا رہتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا ذکر آپ کے سامنے ہوتا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں دی، اور پھر قربانیاں دے دے کر اللہ نے امتحانات لے لے کر، جب ہر امتحان کے اندر ابراہیم خلیل اللہ پہلی پوزیشن لیتا رہا، 100/100 نمبر لیتے رہے، تو پھر اللہ رب العالمین نے جب امتحان لیا بیٹے کا، بیٹا اب بلوغت کی عمر کو پہنچا، بڑی عمر کو پہنچا، پکی عمر کو پہنچا، یعنی 14-15 سالوں کا ہو گیا، تو اب اللہ رب العالمین نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام سے ایک اور امتحان لینا چاہا۔ جب اس امتحان کے اندر بھی ابراہیم خلیل اللہ کامیاب ہو گئے، 100/100 نمبر لے چکے، تو پھر اللہ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی مخاطب کیا، فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ۔ اللہ نے اپنے خلیل کو کیسے پکارا؟ اللہ خود بتا رہے ہیں، میں نے اپنے خلیل کو یوں پکارا، یا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ خلیل اللہ نے ذبیح اللہ کو لٹایا تھا، گردن پہ چھری چلائی تھی نبوت والی طاقت کے ساتھ، اللہ نے آسمانوں سے مینڈا بھیج کر کے اس کو ذبح کروا دیا تھا، اور جب مینڈا بھیج کر کے ابراہیم پہ احسان کر کے رب العالمین نے جب ابراہیم کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھا،
پرچہ دیکھا تو وہ 100% اچھا لکھا ہوا تھا، پورا لکھا ہوا تھا، ایک زیر و زبر کی بھی غلطی نہیں تھی، تو اور میں اور تم کی بھی غلطی نہیں تھی، مثال دے رہا ہوں، کوئی غلطی نہیں تھی۔ پھر رب العالمین کی رحمت جوش میں آئی، جوش میں آ کر کے خلیل کو پکارا، کیا فرمایا؟ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے پھر اپنے خلیل کو پکارا، کیسے پکارا؟ او ابراہیم۔ یا کا مطلب کیا؟ او ابراہیم، اے ابراہیم تو نے اپنی خواب کو سچا کر دکھایا، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ جب تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا تو پھر رب العالمین بھی اپنے ساتھ احسان کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ نے تمام انبیاء کو جب خطاب کیا تو کیسے پکارا؟ نام لے کر کے بلایا۔ حضرت آدم کو پھر بات ریپیٹ کر لیتے ہیں، حضرت آدم کو بلایا تو یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، پہلے نبی ہیں، ان کو نام لے کر کے بلایا۔ اس کے بعد حضرت نوح کو بلایا تو یا نوح انہو لیس من اہلک، داؤد کو بلایا تو یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یا کہہ کر کے بلایا۔ اس کے بعد حضرت زکریا کو بلایا تو یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، بیٹا آ گیا دنیا میں، پیدا ہو گیا، نبوت کی عمر کو پہنچا تو اللہ نے اس بیٹے یحییٰ کو بھی مخاطب کیا، فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ ابراہیم خلیل اللہ قربانیاں دے دے کر جب بیٹے کی قربانی کا کہا گیا، امتحان لیا گیا، کامیاب ہو گئے تو رب العالمین نے بلایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ۔ اللہ نے تمام انبیاء کو جب مخاطب کیا تو کیسے بلایا؟ بولے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انبیاء کو جب بلایا، مخاطب کیا، ان سے بات کی تو رب العالمین نے تمام انبیاء کو یا کہہ کر کے، او کہہ کر کے، اے کہہ کر کے بلایا، مخاطب کیا۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب رب العالمین نے بلایا، وہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ میں مخصوص عصا بھی رکھا کرتے تھے، کبھی بکریوں کو پتے جھاڑ کے دے رہے ہیں، کبھی سفر میں اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں، کبھی اس کے ساتھ ٹیک لگا کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ نے کوہ طور پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال گزارنے کے بعد، ان کی بیٹی سے نکاح کرنے کے بعد، کچھ عرصہ ان کے پاس رہنے کے بعد جب واپس ہو کوہ طور کے علاقے میں پہنچے، آگ کی ضرورت پڑی۔ اگر آپ کا ذوق ہو تو انشاءاللہ آپ کو یہ واقعہ بھی پورا سناؤں گا، اور اگر ذوق ہوا تو جب کوہ طور کے علاقے میں پہنچے، کہاں سے پہنچے؟ مدین سے واپس آئے اور حضرت شعیب کی بیٹی سے نکاح کر کے گھر والی بنا کر کے واپس رات کے اندھیرے میں سفر کر رہے ہیں۔ اب کوہ طور کے علاقے میں پہنچے، سردی کا موسم ہے، بیوی بھی حاملہ ہے، آگ کی حرارت کی تپش کی ضرورت پڑی، دور سے آگ نظر آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا آپ رک جائیے، میں جا کر آگ لے کر کے آتا ہوں تاکہ آگ سے حرارت حاصل کر لیں، تپش لے لیں، سیک لے لیں۔ بیوی کو وہاں پہ بٹھا کر کے حضرت موسیٰ جب وہ کوہ طور پہ گئے تو یہ آگ تو نہیں تھی، یہ رب العالمین اپنی نشانی دکھا رہے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے قریب پہنچے تو آگے بات نہیں بتاؤں گا، بیچ میں جو اللہ کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات چیت ہوئی ہے پھر کبھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک سوال وہاں پر حضرت موسیٰ سے کیا تھا، ایسا جو رکھا ہوا تھا، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، یا کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے کوہ طور پہ حضرت موسیٰ کو بلایا تو کیا فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تو نے اپنے یہ دائیں ہاتھ میں کیا اٹھایا ہوا ہے؟ یمینِکَ، تو نے اپنے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں یہ کیا اٹھایا ہوا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي،
ولی فیہا معارب اخری، ترجمہ نہیں کرتا پھر کبھی انشاءاللہ، لیکن اللہ نے حضرت موسیٰ کو بلایا تو کیا فرمایا؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ کو رب العالمین نے مخاطب کیا تو کیسے مخاطب کیا؟ یا موسیٰ کہہ کر مخاطب کیا۔ اور اسی طرح حضرت محمد رسول اللہ سے 550 سال پہلے آنے والے نبی حضرت عیسیٰ کو بھی مخاطب کیا تھا نا، حضرت عیسیٰ کو بھی بلایا تھا۔ حضرت عیسیٰ کو بلایا تو کیسے بلایا؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، جب عیسیٰ علیہ السلام کو بلایا تو یا عیسیٰ کہہ کر کے مخاطب کیا، یعنی حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو اللہ نام لے کر کے بلاتے رہے، او کہہ کر کے بلاتے رہے، اے کہہ کر کے بلاتے رہے، لیکن قربان جاؤں مکے کی سرزمین پہ آنے والا در یتیم، امام الانبیاء، سید الانبیاء، سرور کونین، ساقی کوثر، شافی محشر، برتر و بالا، انبیاء کے افسر، تاجدار مدینہ جب آئے تو اللہ نے نام لے کر نہیں بلایا، نام لے کر نہیں بلایا، اللہ نے اپنے محبوب کا نام لے کر کے بلانا اپنے لیے بھی یہ مناسب نہیں سمجھا۔ جب امام الانبیاء کو بلانے کی ضرورت آئی تو اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی، کیا بلایا؟ کیسے بلایا؟ بولے نا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ کبھی اے نبی کہہ کر بلایا، نام نہیں لیا، کبھی اے نبی کہہ کر کے بلایا، کبھی یا ایھا الرسل کہہ کر کے بلایا، کبھی داعیا الی اللہ کا، کبھی سراج منیرا کا، اور کبھی یا ایھا الرسول کا، جزاک اللہ، کبھی یا ایھا الرسول کا، یعنی نبی کا نام لے کر کے رب نے بھی نہیں بلایا، اور کبھی یا ایھا الرسول کا، اور کبھی میرے رب نے اپنے پیغمبر کو مخاطب کرنا چاہا، نبیوں کے نبی کو بلانا چاہا، آمنہ کے در یتیم کو بلانا چاہا، آمنہ کے در یتیم کو بلانا چاہا تو کبھی یاسین کہہ کر کے بلایا، کبھی طٰہٰ کہہ کر کے بلایا، نام لے کر کے نہیں پکارا۔ میرے رب نے اپنے پیغمبر کو بلانے کا طریقہ سکھا دیا کہ جب بھی میرے پیغمبر کا نام لو تو پھر نام لے کر کے نہیں، بلکہ میں خود رب العالمین یا ایھا النبی کہہ کر کے بلا رہا ہوں، یا ایھا الرسول کہہ کر کے بلا رہا ہوں، طٰہٰ کہہ کر کے بلا رہا ہوں، یاسین کہہ کر کے بلا رہا ہوں، اور یا ایھا المزمل کہہ کر کے بلا رہا ہوں، یا ایھا المدثر کہہ کر کے بلا رہا ہوں، کبھی لا اقسم بہذا البلد کہہ کر کے مخاطب کر رہا ہوں، کبھی والعصر کہہ کر کے مخاطب کر رہا ہوں، کبھی اپنے نبی کی گلیوں کا ذکر کر کے گلیوں والا نبی کہہ کر کے ذکر کر رہا ہوں، وہذا البلد الامین کہہ کر کے بلا رہا ہوں، کبھی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کہہ کر کے مخاطب کر رہا ہوں، اور کبھی ید اللہ فوق ایدیہم کہہ کر کے بلا رہا ہوں۔ تو دیکھو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شان، مقام، مرتبہ، رفعت و بلندی کتنی ہے، کتنی عظمت والے نبی ہیں کہ جب بھی نبی کے ساتھ مخاطب رب العالمین ہو رہے ہیں تو یا محمد کہہ کر کے اللہ نے کہیں بھی نہیں پکارا، اپنے نبی کو کیسے بلایا؟ یا ایھا النبی، بولے کیسے بلایا؟ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یاسین، طٰہٰ، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر کہہ کر کے اللہ رب العالمین نے پیغمبر کو بلا کر کے پیغمبر کا ادب کرنا سکھوا دیا، اور جو پاک پیغمبر کا نام لے کر کے پاک پیغمبر کو بلا رہے تھے ان کا بھی قرآن میں ذکر کر کے بتا دیا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ سورہ حجرات 26واں سپارہ
سورہ حجرات کا پہلا رکوع رب العالمین اعلان فرماتے ہیں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو میرے نبی کو نام لے کر کے میرے نبی کے حجرہ مبارک سے باہر کھڑے ہو کر کے بلا رہے ہیں، فرمایا اکثرهم لا یعقلون، ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ اس لیے اگر نبی کا ادب سیکھنا ہے تو وہ کہاں سے سیکھیں؟ قرآن سے آ کر کے سیکھیں کہ اللہ نے قرآن میں اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے بلایا، کیسے مخاطب کیا۔ اللہ رب العالمین، وقت ختم ہو گیا، وہ اوپر ہو گیا ہے، یہ تو بات اور بھی کرنی تھی، انشاءاللہ آنے والے جمعے کے اندر آپ حضرات تشریف لے کریں جلدی تاکہ بات پوری سن سکیں۔ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا تو کس انداز میں کیا؟ جب اس قرآن کو پڑھیں گے تو ہمیں نبی کا مقام، مرتبہ، رفعت، بلندی اور نبی کا ادب کرنا ہمیں قرآن سکھائے گا۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو پڑھ کر اپنی زندگیوں میں لا کر کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شان و مقام کو سمجھ کر کے آگے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔